بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج نے دہشت گرد حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 6 خوارج کو جہنم حاصل کیا۔ اسی حملے میں 15 شہری شہید ہوئے، جانی نقصان ہوا، 25 افراد زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کل افطار کے بعد دہشت گردوں نے بنو کینٹ میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی، یعنی وہ کوشش کر رہے تھے بنو کینٹ کے اندر داخل ہونے کی، لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا۔ بروقت مستعدی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے بارود سے لدی 2 گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے انہوں نے ٹکرا دی۔ خوارج نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے باعث گاڑیاں گھبراہٹ میں دیوار سے ٹکرائیں، لیکن اس میں 15 شہری شہید ہو گئے اور 25 افراد زخمی ہوئے۔ اب یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں نادیہ، یہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایگزیکٹلی بڑھ بھی گئی ہیں۔ بالکل، اس پر ہم بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دیا۔ بالکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بریگیڈیئر صاحب، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی ٹیررسٹ اٹیکس بڑھ گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات ایک پہلے تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کوئی مسلمان جو کلمہ توحید پڑھتا ہو وہ اس مبارک مہینے میں یا ایون ادروائز کیا ایک اس طریقے سے کوئی بروٹل اٹیک کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، مسلمان تو یہ ہے ہی نہیں۔ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ یہ تو اب روز کی روٹین بنی ہوئی ہے۔ یہ دیر اینیملز، بالکل یہ بالکل یقین کریں خونی درندے ہیں، یہ دینوں مسلمان انسان ہے ہی نہیں۔ جی، اسی لیے اسلام میں ان کو خارجی کہا جاتا ہے کہ اسلام سے خارج کر دیا، نکال دیا گیا تھا۔ اور جس طریقے سے یہ دیکھیں کہ آپ بنو کینٹ میں رمضان کے مہینے میں، اور ہمیں اپنی جتنی بھی تعریف کریں سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے طریقے سے نہ ڈر ہو کے انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا، جس میں 6 ان کے ٹیررسٹ اسی وقت مار دیے۔ اس کے بعد ٹوٹل ان کے جو ہیں وہ 15 خوارج مارے گئے ہیں، اس میں 4 سوئسائڈ بامبر تھے۔ اور پھر گھبراہٹ پہ انہوں نے جا کے 2 اسلحے گولہ بارود سے لدی گاڑیوں کو دیوار سے مار دیا، ایک مسجد شہید کر دی۔ پھر اس سویلین کو نقصان پہنچایا، سویلین شہید ہوئے، جانی نقصان، ان کے بعد ہمارے انجرڈ کتنے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ہی ایک بروٹل ایکٹ ہے، کیا یہ کوئی انسان نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ حارث صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں، اس کے ٹرینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جب بھی اکنامکلی اسٹیبل ہونے لگتا ہے یا پھر امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے، یہ کارروائیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی کی یعنی بڑی پراکسیز بھی کام کرتی ہیں، انفلٹریٹ کیا جاتا ہے افغانستان کے ذریعے۔ تو کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ ملٹیپل لوگ ہیں، ہمارے دشمن ملک کی ایجنسیز بھی اور دوسری طرف افغانستان سے بھی ہمیں ظاہر ہے، ہاں، یا کسی نے ذمہ داری لی ہو اس اٹیک کی۔ دیکھیں، وہ تو ونو کے گلبدین حکمت جار کے گروپ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں انڈین را انوالو ہے، اور اس کے بعد یہ ایون آئی وڈ سے کہ عبوری حکومت جو افغان طالبان کی ہے وہ شامل ہے۔ اس میں اکثر افغانی خود نیشنل شامل ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی تو آپ کے سامنے خارج، پھر اس کے علاوہ بی ایل اے، بی این ایف، مجید بریگیڈ، بی این اے، یہ جو کوئٹہ کے بلوچستان کے کچھ لوگ نہ سمجھ وہ شامل ہیں۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ امریکن جاتے ہوئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویپن ایمونیشن چھوڑ کے گئے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ٹرمپ نے کہا کہ ہم $7 بلین کا ویپن ایمونیشن افغانستان میں چھوڑ کے ہیں، 70,000 بختر بند گاڑیاں اور ٹرک ٹرانسپورٹس ہیں۔ یہ سارا ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے۔ وہاں پر 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جن کو القاعدہ ٹرین کر رہی ہے۔ یہ اب ان کے ہاتھ میں ویپن ایمونیشن، یہ پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ انڈین را کی ایفرٹ یہی ہے کہ بلوچستان میں ٹیررزم کرو اور کے پی کے میں کرو۔ بلوچستان میں اس لیے کہ ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب نہ ہو، یہاں پر اس لیے کہ خوف و راز پھیلایا جائے اور پاکستان کو جو ہے نا سیکورٹی وائز اسٹیبلائز نہ کیا جائے، کیونکہ جب تک سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر نہیں ہوگی ہم اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، فورن نیشنل کی لائف جو پراپرٹی سیف نہیں ہے تو وہ کیسے آئیں گے؟ اس لیے چیف آرمی اسٹاف نے جنرل اسم منیر نے بارہا بات کی ہے کہ وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم فرام پاکستان۔ اس کے لیے فوج نے جتنی بھی قربانی دینی ہے، شہادت دینی وی ول ڈو، بٹ اس کو کمپلیٹ ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا۔ اور آپ کو جو کرپشن ہے، ہنڈی کا پیسہ آتا ہے، نارکوٹکس کا آتا ہے، سمگلنگ کا آتا ہے، ان کو مل رہا ہے، یہ سب ختم ہوں گے تو اس کے ٹیررزم ملک سے جب ختم ہوگا۔ بالکل۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہماری جو
جو ہم کارروائیاں کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف ایکنالج کریں ان کو، لیکن وہ ایکنالجمنٹ آتے نہیں. لیکن ابھی ایک بڑی خبر آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلا خطاب کیا ہے کانگریس سے، اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا. پاکستان نے جو دہشت گرد پکڑ کے ان کو دیے ہیں، اور اس پر میاں شہباز شریف نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. تو بہرحال یعنی کہیں نہ کہیں سے انٹرنیشنلی بھی ہماری ان کوششوں کو سراہا جا رہا ہے اب اور دیکھا جا رہا ہے. تو یہ خوشائند بات ہے، بہت خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے. اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو امریکنز کے جس طریقے سے ٹرمپ نے بات کی ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ ایک وہ اکنالج کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے. اب ٹرمپ نے بھی خود بات کر لی ہے. اس کے بعد جب پاکستان نے ان کو یہ سپورٹ کیا اس کو اریسٹ کرنے میں ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس میں یہ شریف اللہ جو ٹیررسٹ ہے لیڈر تھا داعش کا، اس نے وہاں پر دھماکہ کیا جس میں 13 یو ایس نیشنل مارے گئے، 170 افغانیز مارے گئے ایئر بیس کے اوپر. اور یہ کب سے اس کے پیچھے لگی، انٹرنیشنل نون گلوبل ٹیررسٹ تھا، اور پاکستان نے افغان بارڈر کے اوپر اس کو اریسٹ کیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور وی مسٹ اپریشیٹ آور سیکورٹی فورسز انہوں نے کیسے کیا. اور سیکنڈ، جو بات کی جاتی تھی کہ ٹرمپ آئیں گے تو پتہ نہیں پاکستان سے کیا حالات ہو جائیں گے، پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے. It is not like that. They appreciate Pakistan effort. اس کا مطلب کہ they have trust in government of Pakistan, armed forces اور people of Pakistan. They're all together جب پاکستان کی تعریف ہوتی ہے. اور یہ پھر اس کے ساتھ it is unwavering support from Pakistan to eliminate terrorism. یہ ایک پتہ چلتا ہے. اور USA understand now. The only thing is کہ they must ask یہ افغان طالبان کہ آپ اپنے ملک سے ٹیررزم ختم کریں، اور انہوں نے تھریٹ بھی کیا کہ ہم آپ کو $7 بلین کا ویپن ہمیں واپس کریں ورنہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ بند کر دیں گے. بالکل صحیح. لیکن یہ ویپنز جب وہ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں تو ساتھ لے کے بھی جا سکتے تھے، یہ چھوڑنے کا کیا مقصد؟ مقصد وی مسٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیں وی شوڈ ریئلائز کہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، بہت اسلامک نیوکلیر ملک ہے. ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے، ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے. اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنے ملک کی مفادات میں کریں گے. اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ٹربل سم رہے، وہاں پر ہوتا رہے، پاکستان میں ٹیررزم ہوتا رہے، بلوچستان ہو. بالکل. لیکن بیگڑ صاحب ایک سوال یہاں پر، جیسے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب آفس سنبھالا تو ایک پاکستان کے لیے ایک یہ امید بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، ملک سے جنگوں کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی معاملات وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہم اگر یہ جو بلاک ہے اگر اس میں رشیا، تو ہمارے لیے ایک اپرچونٹی تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں نا اس بدلتی دنیا میں. دیکھیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہو. رشیا، سینٹرل ایشیا، پاکستان، ایران، چائنا، دے آر دا ون جن کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ریجن کو کتنا اسٹیبل کرنا ہے. اس کے لیے سب کو مل کے سیکورٹی ایک امبریلا بنانا چاہیے. آپ سیکورٹی ہیڈز بیٹھیں، مذاکرات کریں. افغانستان اگر پیسفل ہو جاتا ہے، امن پرسا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب سینٹرل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے بلوچستان کی، اور بلوچستان سے پھر آپ گوادر پورٹ سے یہ سینٹرل ایشیا، چائنا، رشیا، افغانستان کو پوری دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہے اپنا سامان لانے کے لیے، لے جانے کے لیے. افریقہ اور پورا مڈل ایسٹ، آپ سوچیں کتنی اکنامک ترقی ہوگی. یہی تو پرابلم ہے کہ پاکستان کے ان کی جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ کھٹکتے ہیں ان کو. انڈیا اسرائیل تھریٹ سمجھتا ہے، اور اگر اسرائیل تھریٹ سمجھتا ہے تو امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. دیٹ از دا ریزن وی مسٹ انڈرسٹینڈ انڈیا از بینگ یوزڈ ایز اے پراکسی بائی امریکنز فار پاکستان اینڈ چائنا. اور لوگ اپنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں ماشاءاللہ معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں بریگیڈیئر صاحب، یہ کب ختم ہوں گے؟ ہماری آرمی اسٹرانگ ہے، ہماری انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پوری قوم، آپ دیکھیں لڑائی جو ہوتی ہے نا، فوج نہیں لڑتی اکیلی، یو فائٹ ایز اے نیشن. اور سیکنڈ، اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. آپ کے سامنے دشمن یہ ریئلائز کر لیے کہ جب تک پاکستان کی فوج اور عوام میں تعاون ہے، فوج اسٹرانگ ہے، پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا. عراق دیکھیں، لیبیا دیکھیں، سیریا دیکھیں، وہاں فوج کمزور تھی، انہوں نے اپنے عزائم پورے کر لیے. اب یہ وقت ہے کہ اکٹھے چیف آرمی اسٹاف ناصر نے بہت یہ بات کی ہے کہ اگر مجھ سے اس کو ختم کرنا ہے تو عزم استحکام ہے.